السلام علیکم۔ عشق ذاتہ بایا نیلا طالب لاسٹ پارٹ۔ پلک جھپکتے ہی سال ختم ہو گیا۔ پیپر دینے کے لیے یشفا گزشتہ ایک ہفتے سے ریاض حیدر کے گھر قیام پذیر تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ ریاض حیدر میں آتا ہوں کہہ کر بائیک لینے گیا، لیکن بائیک اذان لے کے جا چکا تھا۔ اس بار اس نے ریاض حیدر سے پوچھنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ پیچ و تاب کھاتا اور زیر لب اذان کو گالیاں دیتا وہ جب باہر آیا تو دیکھ کر ٹھٹر گیا۔ اسے لگا اس کی روح پر کسی نے خنجر چلا دی ہو۔ یشفا کے ماتھے پر ہینگس ہیئر کٹ کی ترشوائی ہوئی چھوٹی چھوٹی لٹیں آئی ہوئی تھیں، آنکھوں کا کاجل کی نازک داڑھی اور ہونٹوں پر لائٹ سا گلابی لپ گلوز۔ کوئی اور وقت ہوتا ریاض حیدر اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا۔ ارغوانی رنگ کا سوٹ پہنے یشفا یرسل کے شانے کو تھپ تھپا رہی تھی۔ یرسل مجھے چھوڑاؤ پلیز، یشفا لاڑ سے بول رہی تھی۔ دیکھو ریاض تو کب کا گیا ہوا ہے، اس نے پتہ نہیں کب آنا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یرسل کا بازو کھینچتے ہوئے یشفا کے بول ریاض حیدر پر تیروں کی بچھاڑ کر رہے تھے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا یرسل کو گولی مارنے کے ساتھ 2 تھپڑ یشفا کے نرم گالوں پر بھی رسید کر دے۔ اس نے بھی چاند چچی سے اگر یشفا کے پرزور عشق پر تبصرہ نہ سنا ہوتا تو ہمدردی کے ناطے چھوڑ دیتا، مگر اب وہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ریاض حیدر کے غصے سے بخوبی واقف تھا۔ یشفا، تم ریاض حیدر کی ذمہ داری ہو، میں تمہیں لے کے نہیں جا سکتا۔ یرسل نے اپنا بازو چھڑایا اور پلٹے بغیر گاؤں کی ٹیڑھی میڑھی کچی پکی گلیوں میں گم ہو گیا، جبکہ یشفا اپنے پاس کھڑے ریاض حیدر کے غسیلے چہرے کو دیکھتی حیرت زدہ رہ گئی۔ ریاض حیدر نے اسے بازو سے پکڑ کر دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے اسے کچی سڑک پر لے جا رہا تھا جس سے مڑتے ہی بس اڈا آتا تھا۔ کیا لگتا تھا یرسل تمہارا، جس سے یوں جانے کی فرمائش کر رہی تھی؟ اسے کھینچتے لال ببوکا چہرے کے ساتھ ریاض حیدر انتہائی طیش میں لگ رہا تھا۔ وہ یشفا کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرا کزن ہے ریاض، اپنی بے عزتی پر یشفا نے بھی بد لحاظی سے جواب دیا تھا۔ ریاض حیدر کا غصہ دیکھتے وہ اندر سے کانپ گئی تھی۔ اسے تم تب کہتی جب میں تمہیں چھوڑ کے نہ آتا، شرم نہیں آتی یوں غیروں کے کندھے تھپکتے؟ ریاض یشفا کے بالوں کو پکڑتا بولا۔ تم ریاض حیدر ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ میں جواب دہ نہیں ہوں تمہارے آگے۔ اپنے بال چھڑاتے اپنے ہاتھوں پر ریاض حیدر کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش میں وہ اس سے گتھم گتھا ہوئی۔ میں تمہارا سب کچھ ہوں یشفا، یہ میرا حق ہے، دھاڑتے ہوئے ریاض نے چلا کر کہا تو پھولوں جیسے ماحول میں پلی یشفا نے اپنا غصہ دکھانے کے لیے خود کو گھسیٹتے ریاض حیدر پر تھوک دیا۔ یہ ہے تمہاری اوقات، تم میرے قابل ہی نہیں ریاض۔ اس کے چہرے پر تھوکتے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ریاض حیدر کی مردانہ ناپ پر چوٹ پڑی تو اس نے اپنا سخت بھاری ہاتھ تھپڑ کی صورت یشفا کے چہرے پر ثابت کر دیا۔ وہ کتنی دیر کچی سڑک پر بیٹھی گدھے گاڑیوں کے آنے کی پرواہ کیے بغیر آلتی پالتی مار کے بیٹھی روتی رہی۔ اس کے آنسو ریاض حیدر کے دل پر گر رہے تھے۔ گڑ گڑا کر معافی مانگنے کے بعد ریاض حیدر اسے اپنے ساتھ لگا کے خاموش کرواتا امتحانی سینٹر چھوڑ آیا۔ پچھتاوے اور ندامت سے وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتا کہ یہ ہاتھ اس نے یشفا کو مارنے پر کیوں استعمال کیے۔ اس کے بعد وہ یشفا کو مناتا رہا، مگر یشفا بالکل سپاٹ ہو چکی تھی۔ بے تاثر چہرے اور کام کی گفتگو کے علاوہ وہ اور کچھ بھی ریاض حیدر سے نہیں کہتی تھی۔ اگلے دن ذکیہ خانم اور عریج آپی یشفا کو لینے چلی گئیں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار ریاض حیدر کی تعریفیں نہیں کیں، نہ ہی اس کے سر پر پیار دیا، نہ ہی گرم جوشی سے ملیں۔ 2 دن وہ یرسل کے گھر ہی ٹھہریں، اس سے ہی ملتی رہیں اور پھر ریاض حیدر حیران رہ گیا۔ یشفا نے اپنا ہر تعلق اس سے ختم کر لیا۔ اسی دوران یشفا کی فیملی کا دھیان ریاض حیدر سے ہٹ کر یرسل کو داماد بنانے کی طرف چل پڑا۔ عریج آپی نے یرسل کو خاصا قائل کیا۔ یشفا اور ذکیہ خانم بھی خوش اور مطمئن تھیں، مگر یرسل نے انکار کر دیا اور اسی دوران ماہم نے اپنا او لیول کر لیا اور یشفا نے اپنا انٹر، دونوں لاہور چلی گئیں۔ یہاں ایک بار پھر ریاض حیدر سے یشفا کا رابطہ ہو گیا۔ ریاض کا خیال تھا یشفا سب کچھ بھول چکی ہے، مگر اپنے کاموں کی خاطر اور وقت گزاری کے لیے یشفا نے ریاض حیدر کو اپنا موہرا بنا لیا، جس سے ریاض حیدر اپنے لیے محبت اور عشق سمجھ بیٹھا۔ عشق زادے سے پھر کھیل کھیلا جا رہا تھا۔
لاہور میں آتے ہی ریاض حیدر اور یشفا معارج ایک دوسرے کے خاصے قریب آ گئے تھے۔ اپارٹمنٹ کا ضروری سامان سیٹ کر کے ذکیہ خانم اور عریج آپی چلی گئیں، جبکہ کل وقتی ملازمہ وہ ماہم اور یشفا کے لیے چھوڑ گئی تھیں۔ باقی گروسری وغیرہ کا سامان ریاض حیدر ان دونوں کو ساتھ لیے خرید لایا تھا۔ ایک ہفتے کے دوران ماہم اور یشفا اس اپارٹمنٹ میں پوری طرح سیٹ ہو چکی تھیں۔ یشفا نے لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ NGO کے بنائے ہوئے ایک ووکیشنل سینٹر کو جوائن کر لیا تھا۔ یہاں لڑکیوں کو ڈریس ڈیزائننگ، بیوٹیشین اور بیکنگ کے ساتھ ساتھ غربا کو کم قیمت ہینڈی کرافٹس سکھائی جاتی تھیں۔ یشفا سے پہلے وہاں کئی ڈیزائنر، کینڈل میکرز، فوٹو فریم میکر، ہینڈ بیگ میکر اور پلش ٹوائے میکر اپنے اپنے شعبے میں کئی چیزیں بنا کر سکھاتے رہے تھے۔ یشفا باقاعدہ طور کسی خاص شعبے میں تو نہیں، مگر ہوم میڈ اشیاء سکھانے میں مستقل طور پر اس ووکیشنل سینٹر میں اپنی خدمات پیش کر رہی تھی۔ اسے ریاض حیدر ہی وہاں سے پک اینڈ ڈراپ کرتا۔ ہینڈی کرافٹس کا عالمی لیول پر تو یہ حساب تھا کہ ہر ملک کی اپنی روایتی چیزیں تھیں، جسے وہاں کے باسی زیادہ تر دیہاتی رنگ میں بناتے۔ بڑے پیمانے پر ملکوں میں وہاں کے مشہور مقامات، جگہوں، لوگوں کے نازک مجسمے، دیوتاؤں کی شکلیں اور نئے ماڈلز کی گاڑیوں اور جہازوں کی نقال بنانے کا رواج تھا، جبکہ پاکستان میں اونٹ کی ہڈی سے بنائے گئے شو پیس، جانوروں کی کھالوں سے تیار کردہ آرائشی اشیاء، قالین، چابے، منقش، پائے، ملتانی خصے، فٹ بال، پشاوری چپلوں، ماربل کرافٹ اور ووڈن پوٹری اشیاء، شاہتوش اور اونی چادریں، انڈے کے چھلکوں پر مہارت سے بنائے گئے ڈیزائن، بڑے بڑے گلدان، ملتانی آرٹ ورک سے سجی صراحیاں، ہاتھی دانت سے بنے برائڈل جوڑے کی مانگ زیادہ تھی۔ یشفا اتنے بڑے پیمانے پر تو نہیں، مگر اسی شعبے میں کام کر رہی تھی۔ لاہور میں آنے کے ساتھ ہی وہ بہت حد تک بدل چکی تھی اور بدل رہی تھی۔ الکرم اسٹوڈیو کی نئی کلیکشن مارکیٹ میں آتے ہی اس کی وارڈروب کا حصہ بنی۔ وہ کریسنٹ کی ڈینم جینز بنا قیمت کی پرواہ کیے خریدتی۔ بورجن اور کئی اور برانڈز کے جوتے اس کے نرم و نازک پاؤں کی زینت بنتے۔ انارکلی فراکیں، نیوڈ ہیل کے ساتھ جمپ سوٹ، کٹ ورک سے سجے پیش قیمت گاؤنز، فش ٹیل ڈریسز، مشرقی شرارے، برطانوی میکسیاں، تھریڈ ایمبرائڈری والے کرتے، پرل لیسز والی ٹیولپ شلواریں، پلازو پینٹس، کیا تھا جو اس نے نہیں پہنا؟ کون سا برانڈ تھا جو اس کی وارڈروب کا حصہ نہیں بنا؟ اس کا صرف لباس ہی نہیں بدلا تھا، اس کی چوائس بھی بدل گئی تھی۔ زندگی کے بارے میں اس کا پوائنٹ آف ویو بھی چینج ہو گیا۔ جو کبھی کبھار اردو میگزین پڑھتی تھی، اب ای بز میگزین پڑھنے لگی۔ اسے انک میگزین پسند آتا، پہلو میگزین وہ شوق سے پڑھتی۔ می اینڈ مائی ویڈنگ کی وہ مستقل خریدار بن گئی۔ یشفا کا معیار خاصا بلند ہو گیا تھا، وہ ساتویں آسمان پر محو پرواز تھی۔ اسے اپنی ہی ذات سے عشق ہو گیا تھا۔ یشفا اور ماہم رات کو کافی لیٹ آئی تھیں۔ ریاض حیدر انہیں کافی پلانے لے آیا تھا۔ جب تک وہ اپنی اپنی پسند کی فلیورڈ کافی اور چاکلیٹ کیک کھا کے فارغ ہوئے، انہیں کافی دیر ہو چکی تھی۔ صبح یشفا کی آنکھ بار بار بجنے والی ڈور بیل سے کھلی۔ منہ پر چھینٹے مار کے جلدی جلدی وہ باہر نکلی۔ سامنے کیک کا بہت بڑا ڈبہ اٹھائے ایک شخص کھڑا تھا۔ لباس اور حلیے سے وہ ہوم ڈیلیوری سروس کا کوئی فرد لگ رہا تھا۔ میں نے تو آرڈر بک نہیں کروایا، کیک کا ڈبہ تھامتے ہوئے تذبذب کے عالم میں بڑبڑائی۔ عین اسی لمحے ریاض حیدر کی کال آئی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر یشفا۔ ریاض حیدر کی آواز سنتے ہی اسے خوشگوار احساس ہوا۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی جو وہ خود بھول گئی تھی۔ ریاض حیدر نے آن لائن کیک بک کروایا تھا اور وہ اسے سرپرائز دے رہا تھا۔ کیک لیے وہ دروازہ بند کر کے جب اندر آئی، ماہم فریش ہوئی فار کوٹ پہن رہی تھی۔ ریاض حیدر سے باتیں کر کے یشفا نے سیل فون بیڈ پر رکھا اور پھر ماہم کا بازو پکڑے اسے ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ ماہم اس کے ساتھ میں موجود ڈبے کو خاصا سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ریاض نے بھیجا ہے، میری برتھ ڈے ہے نا آج؟ ڈبے کو ٹیبل پر رکھتے اس پر چڑھا شاپر اتارتے یشفا نے حیران ہوتی ماہم سے کہا، اوہ میں بھول گئی، ورنہ ضرور وش کرتی۔ ماہم شرمندگی سے کرسی کھینچتے اس پر بیٹھتے ہوئے بولی، اٹس اوکے۔ یشفا برتنوں کے ریک سے چھری لاتے بنا برا منائے اور بحث کیے بولی تھی۔ ماہم نے شکر ادا کرتے اسے وش کیا تھا، کیونکہ اگر وہ برا مان جاتی تو اسے منانا بے حد مشکل تھا۔ ویسے ریاض بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، کتنا پیارا کیک بھیجا ہے انہوں نے۔
ماہم سنو وائٹ کا 3D پرنٹڈ تصویر والا کیک دیکھے ستائشی لہجے میں کہنے لگی۔ کیک کے ارد گرد کریم سے موتیوں کی مالا بھی بڑی نفاست سے بنائی گئی تھی۔ یشوا نے ماہم کی بات کے جواب میں اس بات میں سر ہلایا اور کیک کاٹنے لگی۔ کیک کھانے کے بعد ماہم اٹھ کر ملازمہ سے ناشتے کا مینیو فکس کرنے کچن میں آ گئی، جبکہ یشوا پلیٹ میں کیک کا پیس ڈال کے باقی کیک فریج میں رکھ کر ڈائننگ ٹیبل کے گرد ایک کرسی کھینچ کے اس پر بیٹھ گئی۔ اس دوران معارض صاحب، ذکیہ خانم، عریج آپی اور اس کی چند کلوز فرینڈز اور ایک دو کلاس فیلو کی مستقین سمیت کالز آتی رہیں۔ سب نے اسے وش کیا تھا۔ ان سے فرصت ملی تو ناشتہ تیار ہو گیا۔ ملازمہ سوائی میں جٹ گئی۔ ماہم ہلکا ناشتہ کر کے اورنج جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی چینل سرچنگ کرنے لگی، اور یشوا نے تب ریاض حیدر کو کال کی۔ وہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا حسب معمول ویک اینڈ گھر پر گزارنے کے لیے کپڑوں کی پیکنگ کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا یشوا ضرور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کرے گی۔ آخر اس نے صرف کیک پر 4000 لگایا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ چاند بی بی نے اسے یشوا کا جہیز بنانے کے لیے 15000 مانگے تھے تاکہ اس کے جہیز کی چند چھوٹی موٹی چیزیں خرید لے۔ ابھی رات کو کافی پلانے لے گیا تھا اور اب اس پر 4000 اور خرچ کر ڈالا۔ یشوا کی کال دیکھتے ریاض حیدر کی ساری پریشانی ختم ہوئی۔ وہ خوش ہو کر کال اٹینڈ کر کے اسے باتیں کرنے لگا۔ ابھی تک وہ اس انتظار میں تھا کہ ابھی یشوا اس کی تعریفیں کرے گی، اسے سراہے گی، مگر یشوا نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ریاض، میرا گفٹ کدھر ہے؟ یشوا لاڑ سے بولی، مگر ریاض حیدر کے پیکنگ کرتے ہاتھ رک گئے۔ 4000 کا کیک دلانے کے بعد ابھی گفٹ باقی تھا۔ گفٹ ہی تو تھا۔ ریاض حیدر بکھلایا، اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اسی ڈر سے اس نے یشوا کے لیے تو گفٹ خریدا نہیں تھا، اب اس کے لیے وہ 1,00,000 سوا 1,50,000 کی چادر تو نہیں لے سکتا تھا۔ مہنگے پرفیومز، قیمتی ہینڈ بیگ اس کی طاقت سے بڑھ کے تھے۔ اگر وہ یشوا کو پسند نہ آتے پھر؟ نہیں نا، مجھے کچھ اور گفٹ چاہیے، یشوا ایک دم بولی۔ مثلاً کیا گفٹ چاہیے؟ بے حد تحمل سے ریاض حیدر نے پوچھا۔ گولڈ کے ایئرنگز۔ ریاض حیدر ہل نہیں سکا۔ وہ ہل کیسے سکتا تھا؟ اوکے، مل جائیں گے، اس نے حامی بھر لی۔ اور کچھ؟ وہ پتہ نہیں کیسے پوچھ بیٹھا، نہ جانے کیسے اس کی زبان سے پھسلا۔ گولڈ پلیٹڈ فلاورنگ، یشوا نے شاہانہ انداز سے کہا تھا۔ ریاض حیدر اپنی جگہ جم کر رہ گیا تھا۔ دنیا میں یشوا واحد لڑکی تھی جسے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کال بند ہو گئی۔ جانے سے پہلے ریاض حیدر یشوا کے منہ مانگے گفٹ دینے کے بعد 2-3 ہزار روپیہ مشکل سے لیے گھر پہنچا تھا۔ چاند بی بی چکرا کر رہ گئیں جب ہزاروں بہانوں کے بعد بھی انہیں ریاض حیدر کے منہ سے منہ مانگے گفٹس کی رودات پتہ چلی۔ ہمیشہ کی طرح وہ روئیں، حیدر صاحب کے انتقال کی باتیں سنائیں، اب تک ریاض حیدر پہ جو احسان وہ کرتی آئی وہ گنوائے۔ کچھ نہیں ہوتا امی، دینے سے رزق بڑھتا ہے اور کسی کو دینے سے تو اور آتا ہے۔ چاند بی بی کے واویلا مچانے پر ریاض حیدر نے انہیں اس طرح قائل کیا۔ صدقہ خیرات اور دینے دلانے کی وہ بڑی ماننے والی تھیں۔ وہ کسی ہر بار یشوا ہی کیوں ہوتی ہے؟ اشوا کے پاس گرم سوٹ نہیں، کمیٹیاں دینے والی ہیں، روشان بیمار ہے، اذان اپنی شادی کے لیے پیسے جوڑ رہا ہے، اور تمہیں یہ بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ ریاض ان کی بات کے جواب میں خاموش ہو گیا۔ یشوا کے ماں باپ دے سکتے ہیں اسے مخملی پوشاکوں سے لے کر سونے کا نوالا کھلا پلا سکتے ہیں اسے، لیکن اشوا اور روشان کو کون دے گا ضرورت کی چیزیں؟ ایک بار پھر انہوں نے اپنا غم سنایا۔ آپ تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں، میری گردن ہی خنجر تلے آتی ہے۔ اکتا کر ریاض حیدر اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 دن سکون لینے گھر آتا ہوں تب بھی چین نہیں لینے دیتی۔ جاتے جاتے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اشوا کے گرم کپڑے، فلاں کے جوتے، فلاں کی کمیٹیاں، 1000 کام میرے لیے جمع کر کے رکھتی ہیں ہر بار۔ کونیوں تک بازو فولڈ کرتے ریاض حیدر کہتے کہتے گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ چاند بی بی اور ساگ بناتی اشوا کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ ماہم نے یشوا کی ناراضی سے بچنے کے لیے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے موم بتیوں کا سیٹ، مچھلی کی شیپ کی 2-3 پورشن پلیٹیں، سرونگ ڈشز اور باڈی ٹریٹمنٹ کی چند اشیاء سمیت دھاتی فریم اور اطالوی گلدان وغیرہ گفٹ کر دیے تھے، جبکہ عریج آپی نے بذریعہ TCS کاشی گری کے فن سے سجے گلدان اور بلو پوٹری کے دیدہ زیب آئٹمز بھیجے تھے۔ ذکیہ خانم کی طرف سے دیے گئے گولڈ کے لاکٹ
سیرامک کے واز اور کرسٹل کی شمع دان کے آگے بھلا ریاض حیدر کا 4,000 کا کیک اور گولڈ کی 2 چیزیں کیا اہمیت رکھتی تھیں؟ اس سے قیمتی تو کاشی اور ہاتھی دانت کے بنے وہ اعلیٰ نمونے تھے جو مہاراج نے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیے تھے۔ بات قیمت کی نہیں تھی، بات دینے والے کی تھی۔ اپنی طرف سے اتنا کھلا خرچ کرنے پر بھی یشفا کے منہ سے ریاض حیدر تعریف کے چند بول سن نہیں پایا تھا۔ اب گھر سے واپسی پر وہ اپنی چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھا جو اسے کمپنی کی جانب سے دی گئی تھی۔ آفس سے واپسی پر 12,000 روپیہ ایزی پیسہ کے ذریعے بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ عین اسی لمحے اسے گاڑیوں بسوں کے بے حد ہجوم میں انہیں چھوڑ کر آگے بڑھتی یشفا نظر آئی تھی جو اسی کی جانب آ رہی تھی، اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے سگنل کھلنے کا انتظار کرتا۔ نیوی بلو سوٹ میں ملبوس ریاض حیدر سانس نہیں لے سکا۔ دنیا میں اگر حور سے کسی کو تشبیہ دی جاتی تو وہ بلا شبہ یشفا مہاراج ہوتی۔ سانس لیتے اس نے سوچا تھا، وائلٹ ٹیولپ کلر کی فیری گاؤن میں ملبوس، بالوں کو کرل کر کے کھلا چھوڑے وہ اسی کی جانب آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے ہو یا میری بیوٹی کو دیکھ کر؟ مذاق کے موڈ میں یشفا مہاراج نے گاڑی کا شیشہ نیچے ہونے پر ریاض حیدر کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجا کر کہا تو ریاض حیدر اس کے خیالات اور حسن کے طلسم سے باہر نکلا تھا۔ اس کے جواب میں ہنس پڑا۔ کدھر جا رہی ہو؟ آؤ میں چھوڑ دوں۔ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتا وہ اس سے کہہ رہا تھا قدرے سنجیدگی سے، کلاس فیلو کی برتھ ڈے پارٹی میں جا رہی ہوں، ابھی یہاں سے ٹیکسی پکڑنے والی تھی۔ فرنٹ سیٹ ڈور کھول کے بیٹھتے ہوئے یشفا مہاراج نے بتایا، مجھے کہہ دیتی، اب دیکھو یوں سڑک پر خجل خوار ہو رہی تھی۔ سگنل کھلنے پر گاڑی سٹارٹ کرتا ریاض حیدر ایک نظر یشفا کے چہرے پر ڈالتا ہوا بولا، جو گولڈ فیشیل کروانے کے باعث کافی کھلا اور نکھرا لگ رہا تھا۔ ایسے ہی میں نے کہا تمہیں تکلیف ہوگی۔ یشفا کے منہ سے اپنے لیے یہ جملہ سن کے ریاض حیدر کا سیر و خون بڑھ گیا، یعنی اسے میری پرواہ ہے۔ اس نے دل میں خوش ہوتے ہوئے سوچا تھا، تکلیف کیسے ڈیئر، تم میری جان ہو، تمہارے لیے میں فرہاد کی طرح دودھ کی نہر کھود سکتا ہوں، شاہ جہاں کی طرح تاج محل بنوا سکتا ہوں، رانجھے کی طرح بکریاں چرا سکتا ہوں۔ بے حد جذب کے عالم میں ریاض حیدر ٹن لیتے لیتے بولا۔ یشفا اس کے اتنے اظہار پر بھی نہیں پگھلی، بس ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھتی رہی۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے روڈ پر آتے اس سے پوچھا تھا۔ گلبرگ فیز 2، یشفا نے مختصر جواب دیا۔ اوکے۔ گاڑی کو گیئر میں ڈالتے اس نے بھی یشفا کی طرف مختصر جواب دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی اس لڑکی کے پتھر دل کو وہ کیسے پگھلائے، کون سا ایسا کام کرے جس پر یشفا کو اس کی محبت پر یقین ہو جائے۔ اوہ ویری بیڈ، میں بھول گئی، ابھی تو مجھے اپنی کلاس فیلو کے لیے گفٹ بھی خریدنا ہے۔ یشفا نے اپنے سر پر ہلکی سی چپت مارتے کہا تھا۔ یشفا کو گفٹ دلانے کا مطلب اپنی جیب خالی کروانا تھا۔ کتنی محنت سے اس نے یشفا کے جہیز کے لیے یہ پیسے رکھے تھے، شاید اس عمل کے عوض سے یہ سنگ دل نرم ہو جائے۔ یشفا کو گفٹ دلانے کا کہتے اس سے قبل ریاض حیدر نے سوچا تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ سیٹ کی پشت پر ٹیک لگائے آنکھیں موت کے کہتی یشفا کے یہ الفاظ اس کی زندگی کی گاڑی میں پٹرول کی طرح ثابت ہوئے تھے۔ اچھا یشفا، تمہیں آئس کریم کھلا دیتا ہوں، واپسی پر ماہم کے لیے بھی کچھ پیک فوڈ لے لوں گا۔ ملازمہ کے ہاتھ کا کھا کھا کے اکتاگے ہوگے تم لوگ، اس سے بہتر تو پیک فوڈ ہی ہے، ذائقے والا تو ہوگا نا۔ آئس کریم پارلر کے قریب گاڑی روکتے ریاض حیدر نے اس بات سے بے پرواہ ہو کر اسے آفر دی تھی کہ ان فضولیات سے زیادہ تو چاند بی بی کو ضرورت تھی ہر اس چیز کی جو وہ یشفا مہاراج کو دیتا آ رہا تھا۔ 1.5 برس کے گزشتہ دنوں کی طرح اس دن بھی یشفا مہاراج ووکیشنل سینٹر میں معمول کی طرح موجود تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ارد گرد کے کمروں سے آتی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ یہ آواز یقیناً اس روم سے آ رہی تھی جہاں کوکنگ سکھائی جاتی تھی اور وہاں خاص طور پر بیکنگ کا شعبہ تھا۔ ابھی 3 دن پہلے ہی یہاں معروف شیف شائع نے ایک کلاس لی تھی۔ اس حصے کا افتتاح این جی او کی چیئرپرسن نے زبیدہ آپا سے کروایا تھا۔ دوسرے کمرے میں بلاک پرنٹنگ سکھائی جا رہی تھی۔ یشفا مہاراج اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ پتہ نہیں اب کس کی کال آئی ہے، یشفا نے بزاریت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتے کہا تھا۔ لڑکیاں اسے دیکھتے فوراً سیدھی ہوئی تھیں۔ امی کا فون؟ یشفا نے ادب سے کھڑی ہوئی لڑکیوں کے سلام کے جواب کے بعد اسکرین کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ لڑکیاں وہاں بچھے میٹ پر بیٹھ چکی تھیں۔ یشفا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اس کے کال بیک کرنے پر ذکیہ خانم بلا تمہید بولی تھیں۔ یشفا لڑکیوں سے ایکسکیوز کرتی کمرے سے باہر نکلتے ایک بار پھر کوریڈور سے گزر رہی تھی۔
خیریت تو ہے نا امی؟ ان کے اس طرح کہنے پر یشوا کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے سب۔ یشوا، تمہیں وہ مسز سکندر کے بیٹے کا پرپوزل یاد ہے نا؟ وہی جو ہارورڈ سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کر کے اپنے باپ کا بزنس چلا رہا ہے۔ وہ اصل بات کی طرف آئی تھیں بنا گھمائے پھرائے۔ لیکن امی، میرا ادھورا گریجویشن۔ یشوا ان کی بات پر سٹ پٹائی۔ ہم کون سا بھی تمہاری شادی کریں؟ ابھی تو صرف بات ہی طے کرنی ہے، اور دوسرا 6 ماہ تک پورا ہو جائے گا تمہارا گریجویشن بھی۔ ذکیہ خانم کی بات سے اسے کچھ تسلی ہوئی۔ بچی نہیں ہو تم، آج نہیں تو کل ویسے بھی تو شادی کرنی ہے، پھر وقت سے فرض ادا کیوں نہ کریں؟ اس کے خاموش ہونے پر وہ ایک دفعہ پھر بولی تھی، تو پھر تمہاری ہاں ہی سمجھوں نا؟ ذکیہ خانم نے اس کا جواب سنے بغیر ایک دفعہ پھر سوال کیا۔ یشوا کے لیے فیصلہ مشکل نہیں تھا۔ معمول کے کاموں کی طرح اس اہم کام کے لیے بھی اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور پھر مطمئن ہو کر اس کمرے سے آگے بڑھ گئی تھی جہاں پر مختلف کیک، براؤنیز، پیٹیز اور کانٹینینٹل چائنیز کھانوں پر زور و شور سے بحث و مباحثہ چل رہا تھا۔ ارے اذان، یہ ذرا نمبر تو ملا دے ریاش کا۔ چاند بی بی نے اپنی بیٹی کی خاطر ایک بار پھر ریاش حیدر سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ اٹھانا تو ہے نہیں امی اس نے، پھر آپ کیوں ضد کرتی ہیں؟ چاول کھاتے اذان نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے اب اٹھا لے ریاش صاحب۔ چاند بی بی نے کووں کو روٹی کے ٹکڑے صحن میں ڈالتے جواب دیا۔ انہیں ایک آس تھی کہ وہ اٹھا ہی لے گا۔ ملاؤ تو صحیح، اٹھا لے گا۔ چاند بی بی کھیس بچھی چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ اذان چاولوں کے چمچ منہ میں ڈالتا رہا۔ اگر نہ اٹھایا تو پھر آئندہ نہیں کہوں گی تم سے اسے فون کرنے کو۔ آہ بھرتے چاند بی بی اذان کے بلا تاثر چہرے کو دیکھتی رہیں۔ اذان نے والیوم کھول کے نمبر ملا دیا۔ بیلز جا رہی تھیں، وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ہر بیل پر چاند بی بی کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ کئی بار کی کالز کے بعد انہیں ریاش حیدر کی جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ کیا ہے امی؟ میں مصروف ہوں آفس میں، پھر کال؟ پھر کہاں کرنی ہے تم نے؟ اب اگر فون اٹھا ہی لیا ہے تو میری بات سن لو۔ اس کی بات کاٹتے چاند بی بی نے اس طرح سے جلدی جلدی مطلب کی بات کرنے کی کوشش کی کہ کہیں وہ کال بند نہ کر دے۔ جی بولیے، وہ خاصا طنزیہ لہجے میں بولا۔ اور ہاں امی، یشوا کے حوالے سے کوئی بات نہ کیجیے گا، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ ریاش حیدر کے دو ٹوک انداز نے جہاں چاند بی بی کے دل کو ٹھیس پہنچائی، وہیں پاس بیٹھے اذان کو بھی یہ جملہ عام بات کی طرح نہیں لگا۔ وہ نہ اشوا کے لیے پیٹی سیٹ لینا ہے۔ ریاش بہن جوان ہے، اچانک سر پر بوجھ پڑا تو کن کن کاموں سے نپٹیں گے ہم؟ بہتر ہے ابھی سے تھوڑا تھوڑا سامان بنا لیں، رشتہ تو میں دیکھ ہی رہی ہوں اس کا۔ ایک ہی سانس میں چاند بی بی بولتی چلی گئی۔ مجھے بھی پکا یقین تھا، کام کے علاوہ تو آپ مجھے کال کر ہی نہیں سکتی۔ بیزار لہجے میں اتنا کہہ کر ریاش حیدر نے کال کاٹ دی تھی۔ چاند بی بی اپنا سا منہ لے کے ہیلو ہیلو کرتی رہ گئیں۔ معارض صاحب شیزوفرینیا، ہسٹریا، مالیخولیا جیسی بیماریوں پر مضمون لکھ رہے تھے۔ باقی جو وقت بچتا وہ اپنے دواخانے پر گزار لیتے۔ گھر بار کی ساری ذمہ داری انہوں نے ذکیہ خانم پر ڈالی ہوئی تھی۔ وہی فیصلہ کرتی رشتہ داروں میں جس سے تعلق استوار رکھنا ہوتا، ذکیہ خانم ہی اس سے تعلق نبھاتی۔ اب بھی یشوا کی زندگی کا اہم فیصلہ انہوں نے سنا دیا تھا، اور اب اپنا گریجویشن پورا کرنے کے بعد یشوا اپنا سارا سامان پیک کیے واپس گھر آنے کی تیاریوں میں تھی۔ اسی دن ریاش حیدر اسے ریسٹورنٹ لے گیا۔ واپسی پر اس نے جرمن چاکلیٹ کیک اور مولٹن لاوا کیک اسے راستے سے لے کر پیک کروا دیے تھے۔ نور کوٹ میں جاتے جاتے ریاش حیدر پختہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ویکینڈ پر ضرور وہ چاند بی بی کو یشوا کا ہاتھ مانگنے بھیجے گا، کیونکہ ایک تو لاہور میں یشوا اسے نظر آتی رہتی تھی، اب نور کوٹ میں تو اسے دیکھنے نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے ریاش اسے چھوڑتے وقت بے حد اداس تھا۔ ماہم انٹری ٹیسٹ کے بعد لاہور کے کسی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں قیام پذیر تھی۔ یشوا اکیلی ہی واپس آئی۔ جاتے وقت اپنے اپارٹمنٹ کو چھوڑتے وقت لمحہ بھر کے لیے اسے بھی اداسی ہوئی تھی۔ سب کچھ یاد آ رہا تھا، ببل چیئر پر بیٹھ کے انگلش میگزین پڑھنا، رات کو ہالی ووڈ کی کوئی مووی دیکھنے کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹس کھانا، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے جلدی جلدی چائنیز آملیٹ سے پراٹھا کھا کر کالج بھاگ جانا، ماہم سے باتیں کرتے وقت کریمی پیس سوپ ساتھ ساتھ پیے جانا۔ کتنی یادیں تھیں اس کے ساتھ۔ نور کوٹ پہنچ کر بہت تکلیف کے عالم میں ریاش حیدر نے اسے اس کے گھر چھوڑا تھا۔ اب بس وہ یہی چاہ رہا تھا، جلد ویکینڈ آ جائے اور وہ یشوا کے گھر بھیج دے چاند بی بی کو۔ لیکن جب وہ گھر آیا تو اس پر قیامت گزر رہی تھی۔ یہ لو نا۔ چاند بی بی نے ہمیشہ کی طرح کوئی تیسرا پراٹھا اس کی جانب بڑھایا تھا۔ نہیں امی، میں کھا چکا۔
ریاض حیدر نے نمکین چوکور پراٹھے والا چھاپ سامنے سے ہٹا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مناسب بات سے چاند بی بی کو یشفا کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے قائل کرنے لگا تھا۔ اتنی ہی دیر گزری تھی کہ اذان دروازہ کھول کے بھاگتا ہوا آیا۔ ریاض بھائی غضب ہو گیا، اذان نے تیز دھڑکن، پیلی رنگت اور کپکپاتے جسم سے اسے کہا تھا۔ چاند بی بی نے بے اختیار دل تھام لیا۔ اشوا بھی دوپہر کے لیے آلو مٹر بناتی بھاگ آئی تھی۔ روشان تو ٹھیک ہے نا؟ چاند بی بی نے دہل کر پوچھا۔ ٹھیک ہے وہ بالکل۔ پھر؟ ریاض حیدر کے تجسس سے پوچھا تھا۔ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ اس سے فکر ہوئی۔ وہ نہ بھائی، اذان کہتے کہتے رک گیا۔ ارے بول بھی، یہ کیا پہیلیاں بجھوا رہا ہے؟ چاند بی بی بے تاب ہوئی۔ ریاض بھائی، یشفا بے وفا نکلی، اڑتی اڑتی خبر آئی ہے، مگر ہے پکی۔ یشفا کی ڈولی کل اٹھ جائے گی، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے، آج رات۔ اذان کے بتانے پر ریاض حیدر کو یوں لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر گر گئے ہوں، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اذان، کیسے؟ ریاض حیدر پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ ذکیہ خانم کی بیٹی ہے وہ، یہ گل تو کھلانا تھا، چاند بی بی نے بے ساختہ کہا۔ اشوا اور چاند بی بی اندر سے کانپ گئی تھی۔ ایسا ہو گیا ہے ریاض بھائی؟ اذان نے دیوار کے ساتھ سر مارتے ریاض حیدر کو تھامتے تسلی دی۔ بھائی، ہم اسے آپ کی دلہن ہی بنائیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ اذان نے اس کا شانہ تھپکا۔ میں اسے تیری دلہن ہی بناؤں گی ریاض، تیری ہی۔ بس کرو تم، یوں خود کو ہلکان نہ کرو۔ اپنے دوپٹے سے اس کے سر پر ہلکی سی خراش پر امڑ آنے والا کم مقدار خون صاف کرتے چاند بی بی نے اس کی حالت دیکھتے روتے ہوئے گلے لگا لیا اسے۔ اتنے میں اشوا پانی لے آئی۔ ریاض حیدر کی حالت پر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ریاض نے پانی نیچے پھینک دیا۔ اسے پانی کا ہوش کہاں تھا؟ میں مر جاؤں گا امی، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں خود کو گولی مار لوں گا۔ ریاض زاروں قطار رو رہا تھا۔ چاند بی بی اس کا ماتھا چومتی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرے تمہارے دشمن! چاند بی بی تڑپ گئیں۔ تمہیں کتنا سمجھایا تھا میں نے ریاض، یہ امیر زادیاں محبت کسی سے نہیں کرتیں، یہ صرف لوگوں کو استعمال کرتی ہیں، جیسے ان کے کہنے پر ہر چیز میسر ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے سب ہمارا ہی ہے، یہ لوگوں کے دلوں سے کھیلتی ہیں، یہ غریبوں کے دلوں سے کھیلتی ہیں ریاض۔ ریاض ان کی بات انسنی کرتا بولا۔ امی، میں مار دوں گا اس بے وفا کو اور اس کی اس بدذات ماں کو جس نے میری دوستی یشفا سے کروا کے اب اسے کسی اور کا بنا دیا۔ ریاض حیدر نے ڈال ہو کر بڑبڑا رہا تھا۔ گھر والے اسے سنبھالنے میں مصروف تھے۔ اور پھر ایک گولی اپنے سینے میں اتار لوں گا، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا فریب۔ ریاض حیدر دیوانہ بنا اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کے پیٹ رہا تھا خود کو۔ اذان نے اسے اب کی بار سختی سے روکا۔ چلو اٹھو ریاض بھائی، یہ رونے کا وقت نہیں، یسل اور چاچو جی کو ساتھ لیتے ہیں، اگر یشفا نہ دی تو پھر ان ماں بیٹی کے سینوں میں گولیاں اتار کے ہی واپس آئیں گے، نہیں تو یشفا کو دلہن بنا کے لائیں گے۔ اس کے ہاتھ قابو کرنے کے بعد اذان نے پرزور بات کی تھی۔ چاند بی بی نے اس کی تائید کی اور ریاض حیدر نے روتے روتے سر ہلایا۔ اب اس کی ڈولی ہمارے گھر ہی آئے گی، کل بارات وہ نہیں، ہم لے کے جائیں گے۔ چاند بی بی بیٹے کی ضد کے آگے ہار کے یہ کہنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ چند لمحوں بعد یرسل اور چاچو بھی آ گئے۔ بندوقیں، رائفل، پسٹل، گولیاں لائسنسوں سمیت گاڑی میں رکھی گئیں اور پھر جانے سے پہلے چاند بی بی کے قدموں میں گرا ریاض حیدر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے ریاض، مائیں تو بچوں پر اپنا آپ وار دیتی ہیں، یہ پھر کوئی بڑی بات نہیں۔ پھر انہوں نے اس کا سر چوما، پیار دے کے دعا دی تھی۔ یشفا تمہیں مل جائے گی ریاض حیدر، ضرور ملے گی، یہ میری دعا ہے، لیکن اگر تمہیں مل کے بھی نہ ملے تو پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ اس وقت چاند بی بی کا یہ آخری جملہ ریاض حیدر کے سر سے گزر گیا تھا۔ گھر کے صحن میں تسبیح پڑھتی چاند بی بی اپنے بیٹے کی فتح کی دعائیں مانگ رہی تھی اور گاڑی نور کوٹ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ برقی کمکموں نے سارا گھر روشن کیا ہوا تھا۔ پتھریلی دیواریں رنگ برنگی لائٹ سے جگمگا رہی تھیں۔ مہندی کا انتظام لان میں تھا۔ درختوں کو گیندوں کی لڑیوں اور رنگین لائٹس سے مزین کیا گیا تھا۔ تالاب میں کنول کے پھول تیر رہے تھے۔ بطخیں ادھر ادھر پانی میں سفر کر رہی تھیں۔ لان میں رنگ برنگے مور اپنی چھب دکھلا رہے تھے، جبکہ لان کے پچھلے حصے میں باربیکیو پارٹی کا سارا انتظام تھا۔ مہمان مہندی کی رسم کے ساتھ گرم گرم تکوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لان میں سبز گھاس پر رنگ برنگی کرسیاں رکھی تھیں۔ گیندے اور کلیوں سے سجے چنیوٹی جھولے پر بیٹھی
سائڈ ٹیبل بیڈ میں کلیوں کا زیور لٹکائے انتہائی خوبصورت زنک شرٹ اور شرارے میں ملبوس یشفا مہارج علاقائی رقص دیکھنے کے ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے پاس بیٹھی ماہم کا جائزہ لیتی اس کے مذاق کے جواب میں جھینک کر شرماتی اچانک ٹھٹکی تھی۔ وہ نہیں، وہاں موجود ہر فرد حیران اور حیران تھا۔ سب میں شور و غل اور بھگدڑ مچ گئی۔ ہوائی فائرنگ سے فضا گونج اٹھی۔ باب کٹ والی گلے میں نفیس موتیوں کی مالا پہنے طبقہ اشرافیہ کی عمر رسیدہ خواتین مہندی کا فنکشن بھول گئی تھیں۔ اس وقت تو سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ کدھر ہو تم یشوا، بے وفا پتھر دل؟ ریاض حیدر پسٹل سیدھا تان کر گھاس کو رونتا ہوا چنیوٹی جھولے پر بیٹھی مہندی کی دلہن کے قریب آتا چلا کے کہہ رہا تھا۔ یشوا کی ساری سوچیں یکدم بند ہو گئیں۔ دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ یہ سب تو اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ تمہارے سینے میں گولی اتارنے سے پہلے میں تمہاری ماں کا سینہ چیروں گا، جو پیپرز دینے کے بہانے اتنے دن اپنی بیٹی کو میرے لیے چھوڑ جاتی تھی۔ وہ مضبوطی سے پسٹل پر ہاتھ جمائے وہ یشفا مہارج کو وارن کر رہا تھا۔ ذکیہ خانم اتنے لوگوں کے سامنے ہوتی اپنی بے عزتی پر زمین میں گڑ گئیں۔ انہیں اپنی موت سامنے نظر آتی محسوس ہو رہی تھی۔ نومبر کے مہینے میں بھی سارے چہرے پر پسینہ تیرنے لگا۔ مہارج صاحب نے غیظ و غضب سے سلگتی نظریں چراتی ذکیہ خانم کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ ارریج آپی اپنے سسرالیوں کے سامنے شرمندگی سے پانی پانی ہوئی جا رہی تھیں۔ اب میں ہی یشوا کو لے کے جاؤں گا، اور اگر یشوا نے یا اس کے گھر والوں نے انکار کیا تو میں اس کے سارے گھر والوں کو گولیوں سے پرو دوں گا۔ میرے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا کے تم کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ کیا تم نے مجھ سے ساتھ جینے مرنے کے وعدے نہیں کیے تھے؟ بتاؤ یشوا۔ ریاض حیدر تھر تھر کانپتی یشوا کے سامنے انتہائی زور سے گرایا۔ اتنے میں مہارج صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ریاض حیدر، اگر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ یشوا نے تمہارے ساتھ عہد و پیمان باندھے ہیں تو کل یشوا تمہارے ساتھ جائے گی، ہر حال میں۔ مہارج صاحب کے یہ الفاظ یشوا، ماہم، ارریج آپی اور ذکیہ خانم پر پگھلے ہوئے سیسے کی طرح کانوں میں پڑے تھے۔ مہارج صاحب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذکیہ خانم اپنی ساڑی کا پلو مروڑتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ میری بیٹی کے قابل نہیں، دیہاتی اجڑ گنوار۔ جب تم نے اس دیہاتی اجڑ اور گنوار سے اپنی بیٹی کی دوستی کروائی، اسے ہزاروں مواقع فراہم کیے، تب کیوں نہیں سوچا تم نے اب تمہیں یہ رشتہ جوڑنا ہی ہوگا؟ ذکیہ خانم، مجھے پہلے پتا ہوتا کہ پیپرز دینے کے بہانے تم کس کام کے لیے یشوا کو وہاں بھیجتی ہو تو میں یہ دن ہی نہ آنے دیتا۔ مہارج صاحب پھٹ پڑے تھے۔ ذکیہ خانم مزید بولنے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ لاؤ اذان، وہ ریکارڈنگ۔ اپنے پیچھے کھڑے یرسل چاچو جی اور اذان روشان کی طرف دیکھتے ریاض حیدر نے ہاتھ بڑھا کے اذان کے موبائل سے وہ ریکارڈنگ چلا دی جو یشفا اور ریاض حیدر کی باتوں کی تھی۔ میں آج بھی تمہاری ہوں ریاض، میں کل بھی تمہاری تھی۔ آواز سارے افراد پر بجلی کی مانند پڑ رہی تھی۔ مہارج صاحب ڈہ سے گئے۔ میں تمہاری ہی رہوں گی ریاض۔ یشفا نے مہندی لگے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مہمان کسی فلمی سین کی طرح یہ منظر دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ یشفا مہارج جسمانی لحاظ سے تو کسی کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن اس کی روح صرف ریاض حیدر کے آس پاس بھٹکتی پھرے گی۔ اس کی روح پر بسیرا صرف ریاض حیدر ہی کر سکتا ہے۔ ارریج آپی کے سسرالیوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ ریکارڈنگ اذان نے کی تھی جب یشفا ان کے گھر ریاض حیدر سے اپنی محبت کے دعوے کر رہی تھی۔ تم کل بارات لے کے آ جانا ریاض۔ مہارج صاحب ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد کسی میں بات جھٹلانے کی جرأت نہیں تھی۔ ابو، جو فیصلہ یرسل کرے گا ہمیں وہ قبول ہوگا۔ یرسل پڑھا لکھا ہے، سیٹلڈ ہے، جبکہ ریاض حیدر نے ہماری بے عزتی کی ہے سارے جہاں کے سامنے۔ یشفا، ہم اسے کبھی نہیں دیں گے، لیکن یرسل پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، یہ یشفا کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ ارریج آپی کی بات نے جہاں سجی سنوری یشفا کے اکھڑے ہوئے سانس بحال کیے، وہیں مہارج صاحب سلگ اٹھے، جبکہ چاچو جی نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ ہم یرسل کے لیے نہیں، ریاض حیدر کے لیے یہ رشتہ لینے آئے ہیں۔ اور لڑکی، تمہارا بڑوں کی بات میں حصہ لینا کچھ زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی بڑوں کی موجودگی میں یرسل کا فیصلہ ماننا کوئی وزن رکھتا ہے، وہ بھی بچہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تم سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہیں فیصلہ منظور ہے کہ نہیں۔ چاچو جی کی بات نے ارریج آپی اور ذکیہ خانم کے تن من میں آگ لگا دی تھی۔ یہ فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اب جو فیصلہ ہم کریں گے وہ تم لوگوں کو قبول و منظور کرنا ہوگا۔ چاچو جی کی بات پر یشفا گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ یشفا کے اندر تو ہول اٹھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے،
آپ کو تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ریاض حیدر بارات لے کے آ جائے کل۔ معارج صاحب کی بات نے یشوا معارج کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ریاض حیدر یوں ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ یشوا کے دل میں جو جذبات تھے ان کا خون تو تب ہی ہو گیا تھا جب ریاض حیدر نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ رہی بات اس سے بات چیت کرنے تو اپنے لاتعداد کاموں کے لیے 2 میٹھے بول بول کر اس نے ریاض حیدر کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ اس بات کا مشورہ ذکیہ خانم اور عریج آپی نے اسے دیا تھا۔ محبت کا لفظ وہ ریاض حیدر کے لیے استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ فیصلہ سنا دیا گیا۔ مسز سکندر نے بھی خوب واویلا مچایا مگر ہونی ہو کر رہی۔ ذکیہ خانم، عریج آپی اور یشوا کے نہ ماننے کے باوجود یہ رشتہ ریاض حیدر سے جڑ کر ہی رہا۔ معارج صاحب ریاض حیدر کی پروزن باتیں سن کے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے اور پھر دوسرے دن ایمراڈ اور روبی کا جڑاؤ سیٹ پہنے دودھیا اور سرخ رنگ کے کمبینیشن والے کامدانی کورے دبکے اور زردوزی سے سجے لہنگے میں ملبوس یشوا معارج ریاض حیدر کی دلہن بن کے اس کے گھر آ گئی تھی۔ ولیمہ بھی خیر خیریت سے ہو گیا۔ یشوا معارج نے کسی بھی لحاظ سے ریاض حیدر پر یہ باور نہیں کرایا کہ اس نے سارے جہاں میں جو اس کی بدنامی کی، اس بات نے ریاض حیدر کے بارے میں اس کے دل میں کیا کچھ بھر دیا تھا۔ ادھر ریاض حیدر کو جیسے ہی یشوا معارج حاصل ہوئی وہ سارا غم و غصہ بھول گیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ذکیہ خانم نے قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی شادی کے کارڈز تک نہیں بھجوائے تھے۔ ان کے دل میں چور تھا، تبھی یہ کام کیا انہوں نے۔ وہ تو شکر تھا اذان کے ایک دوست نے یشوا کے والد سے دوا لینی تھی، اتفاقاً وہ ادھر ہی آ گیا تھا تو پتہ چلا کہ حکیم صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، اس لیے دواخانہ بند ہے۔ دوسرا، اس نے اپنی آنکھوں سے اس گھر میں وہ رونق لگی دیکھی جو شادی بیاہ کا ہی خاصہ ہوتی ہے۔ عین اسی وقت اذان نے کال کی، اپنے دوست سے پوچھا کہ اسے دواخانے تک پہنچنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی کیونکہ وہ پہلی بار آیا تھا۔ لیکن اگلی خبر جو اس کے دوست نے بتائی اس نے اذان کو سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ ماہم تو ابھی پڑھ رہی تھی، دوسرا وہ ابھی چھوٹی تھی۔ یشوا نے حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی، اس لیے اذان کو اندازہ لگانے میں کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی۔ اور پھر یوں یشوا ان کے گھر دلہن بن کے آ گئی۔ ولیمے کے بعد 1.5-2 مہینہ گزر گیا۔ اس عرصے میں یشوا مری میں ہنی مون منائی۔ اچھا خاصا پیسہ اس نے ریاض حیدر کا لگوایا تاکہ گھر والوں کے لیے اس کے پاس کوئی پیسہ نہ بچے۔ ہنی مون سے واپسی پر ذکیہ خانم کے کہنے پر اس نے اپنے جہیز کا سامان ریاض حیدر کے اپارٹمنٹ میں منتقل کرنے کے بارے میں اسے اس بات پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ مستقل طور پر اپارٹمنٹ میں ہی رہے گی۔ اس رات کو بھی ان دونوں کے درمیان یہی بحث ہو رہی تھی۔ ریاض، میں کہہ رہی ہوں یہاں کوئی مستقبل نہیں ہمارا، آج ہم 2 ہیں کل 4 ہوں گے، میں انہیں یہ دیہاتی ماحول فراہم نہیں کرنا چاہتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کے نائٹ کریم کا مساج کرتی یشوا نے اسے سمجھانا چاہا، تم بھی تو دیہات میں پلی بڑی ہونا، وہ بھی اس میں رہ لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ ریاض حیدر نے غصے سے اپنے سر تک کمبل اوڑھ لیا تھا۔ میں اپنے بچوں کو وہ سب مشکلات نہیں دکھانا چاہتی جو میں نے دیکھی، اور ویسے بھی تو میرا زمانہ اور تھا، یہ آج کے بچے ہیں، انہیں انہی کے مطابق ماحول ملنا چاہیے۔ نائٹ کریم پھینکنے کے انداز میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی وہ اب ریاض حیدر کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ تم یوں کہہ رہی ہو جیسے پتہ نہیں تمہارے کتنے بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ یار، کل کی کل دیکھی جائے گی، آج صرف آج کی بات کرو، پرسکون رہو گی۔ اب کی بار کمبل چہرے سے ہٹاتے ریاض حیدر قدرے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ یشوا لب بھینچتی رہی، ویسے بھی یار میں امی سے دور نہیں جانا چاہتا، ہمارے باغ کے بعد انہوں نے ہی تو اتنی محنت کی کہ یشوا معارج جیسی لڑکی میرا نصیب بنی، ورنہ میں بھی دفتر کے بجائے کسی کھیت میں ہل جوت رہا ہوتا۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ یشوا، تم سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے گھر کے ہوتے میں تمہیں اپارٹمنٹ میں رکھوں، کیا یہ مناسب ہے؟ وہ خاصی تفصیل سے اسے قائل کرنے لگا تھا۔ جب گھر کی زمین تنگ ہونے لگے تو پھر اپارٹمنٹ ہی مناسب جگہ ہوتی ہے۔ تم جانتے نہیں، مومانی 2 دن کے لیے مجھے برداشت نہیں کرتی تھیں، اب پوری زندگی کے لیے کیا کریں گی؟ وہ بد لحاظی سے بولی۔ 30 سال تم اپنی ماں کے ساتھ ہی رہی ہو نا، اب اگر میرے ساتھ رہ لو تو اس پر مومانی کو کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو یشوا، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ ریاض حیدر نے کمبل ایک جھٹکے سے ہٹایا۔ جب میری ماں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تو تم بھی روایتی بہو کی طرح میرے کان مت بھرو، نہ ہی مجھے ان کے خلاف کرو۔
غصے سے دھاڑتا ریاض حیدر یشفا کو تپا گیا۔ وہ فوراً ہی اٹھی، بولتی رہی، چیختی چلاتی رہی اور پھر بولتے بولتے ایک کمرے میں گھس گئی۔ وہاں کئی ننگی تاریں لٹک رہی تھیں۔ میں نے تمہاری خاطر اپنا نور کوٹ چھوڑا ریاض حیدر، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عیش و عشرت سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن یہ سلا دیا تم نے مجھے۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے چلا رہی تھی۔ باہر ریاض حیدر کی تو جان پر بنی تھی۔ وہ مسلسل اسے دروازہ کھولنے کی تلقین کر رہا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے یہ زندگی، ہرگز نہیں چاہیے، میں مرنے لگی ہوں اور میرے قاتل تم ہو ریاض حیدر۔ آنسوں میں بھیگی آواز نے ریاض حیدر کا گلا تک خشک کر ڈالا تھا۔ یشوا، جو تم کہتی ہو وہی ہوگا، پلیز خود کو کچھ مت کرنا۔ ریاض حیدر اسے واسطے دیتا مرنے سے روک رہا تھا۔ میں کل ہی سارا سامان اپارٹمنٹ میں سیٹ کروا دوں گا تمہیں، یشوا پلیز میری خاطر دروازہ کھول دو۔ ریاض حیدر تڑپ کر لکڑی کے دروازے پر دستک دیے جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے سے نکلی تو ریاض کی جان میں جان آئی۔ دوسرے دن ہی سارا سامان اپارٹمنٹ میں سیٹ کروا کے ریاض حیدر اسے لے گیا۔ جانے سے پہلے چاند بی بی گڑگڑائیں، ریاض بیٹا، یشوا ادھر ہوتی تو تم بھی بہانے سے آ جاتے تھے، اب یہاں کون آئے گا؟ تمہیں اس کی ضرورت تھی اور انسان ضرورت کو ہی تو روتا ہے۔ اب نہ تمہیں مجھ سے کوئی ضرورت ہے اور نہ بچپن کی طرح مجھ سے کام کروانے کی عادت۔ اب کیا تم آؤ گے؟ چاند بی بی دیوانہ وار چومنے کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لگائے بل بل کے رو رہی تھیں۔ ریاض حیدر کی جھوٹی تسلیوں سے کیسے بہلتیں وہ۔ اس کے جانے کے بعد وہ صحن کی چارپائی پر بیٹھی روتی رہی۔ اسوا اور رضان انہیں چپ کروانے میں لگے تھے۔ میرا ریاض چلا گیا اشوا، میں نے کہا تھا نا وہ لے جائے گی اسے۔ غنودگی میں بڑبڑاتے بے ہوش ہونے سے پہلے انہوں نے فقط اتنا کہا تھا۔ اس بار یشوا معارج جب آئی تو اس کے ساتھ 4 سالہ ماؤز بھی تھا۔ اشوا کی شادی کے بعد پہلی بار یشوا وہاں چند دن رہنے آئی تھی۔ روشان اپنے بھتیجے کو چومتا باہر لے جاتا۔ چاند بی بی کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، ان کی اداسی کہیں بھاگ گئی تھی۔ روشان 100 طرح کی چیزیں لاتا، اس کی بیوی منہ بسور تھی، مگر وہ ریاض حیدر کی طرح رن مرید نہیں تھا، جو کرنا ہوتا منہ بسورنے پر بھی کرتا۔ چاند بی بی اپنے کمرے میں لیٹی تھیں، ماؤز کلکاریاں مارتا ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ ادھر آ میرا شہزادہ۔ چاند بی بی نے اپنے بازو پھیلائے، انہیں یہ ریاض حیدر کی تصویر لگ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا زور سے سینے سے لگائے اس نے اپنے ساتھ لگا لیں۔ ماؤز دوڑتے ہوئے ان کی جانب آ رہا تھا کہ یشوا نے راستے سے اسے اٹھا لیا۔ ماؤز چلو میرا بیٹا، جراثیم لگ جائیں گے، گندے آگ تو، چلو آپ بابا پاس۔ ماؤز کے پھولے گال پر کس کرتے یشوا معارج اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ چاند بی بی اپنے بازو جو انہوں نے اسے گود میں بھرنے کے لیے پھیلائے تھے پھول ڈالے ہاف میں کر لیے۔ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، دل پر جیسے خنجر کے وار ہو رہے تھے۔ ابھی تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ریاض حیدر اپنی فیملی سمیت کینیڈا شفٹ ہو رہا ہے۔ قیامت تو تب آنی تھی جب انہیں پتہ چلنا تھا کہ ریاض حیدر اس لیے یشوا کو 2 دن ٹھہرنے کے لیے وہاں لایا تھا کیونکہ وہ کل کی فلائٹ سے کینیڈا شفٹ ہو رہا تھا۔ ریاض حیدر کینیڈا میں مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز اور لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ اسے وہاں رہائش اختیار کیے کئی سال گزر چکے تھے۔ سال میں ایک بار وہ یشوا، ماؤز اور موئز کے ساتھ نور کوٹ میں ہوا تھا۔ اگر وقت ملتا تو چاند بی بی کے بے حد اصرار پر چند گھنٹے ان کے پاس بھی آ جاتا۔ ان گزرے 10 سالوں میں وہ روشان اور چاند بی بی سے بالکل کٹ کے رہ گیا تھا۔ گلے شکوے اپنوں پر کیے جاتے ہیں اور ریاض حیدر اپنا نہیں رہا تھا۔ چاند بی بی کیسے گلا کرتی، کس منہ سے کہتی مجھے تم یاد آتے ہو، کس حیثیت سے کہتی ریاض حیدر تم نور کوٹ جانے کی بجائے سیدھا میری طرف کیوں نہیں آتے، جبکہ اب اس طرح کی کوئی بات باقی نہ رہی تھی۔ 10 سالوں بعد آج پھر چاند بی بی کو ریاض حیدر یاد آ رہا تھا۔ ٹی بی کی مریضہ نے زور سے کھانستے ایک بار پھر روشان سے کہا تھا، روشان مجھے ریاض حیدر کا نمبر ملا دو۔ روشان نے ماں کی حالت دیکھتے نمبر ملا دیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح ریاض حیدر کال اٹینڈ نہیں کرے گا۔ ریاض بیٹا، فون مت بند کرنا میرا بیٹا، میرا دل بہت اداس ہے، بہت بیمار ہوں میں۔ سلام اور رسمی کلمات کے بعد چاند بی بی نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا، امی ہم لوگ ابھی باہر جا رہے تھے، میں آ کے کال کرتا ہوں۔ ریاض حیدر نے ساڑی باندھ کے تیار ہوئی یشوا کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنا چھوڑ کے بد دلی سے کہا تھا۔ ماؤز بھی اشارہ کر رہا تھا کہ بابا چلیں باہر۔ ریاض حیدر آج میری بات سن لو، ورنہ کیا پتہ تم میری بات آج کے بعد سن پاؤ یا نہیں۔ میری آخری خواہش سمجھ کے مجھ سے بس اسی طرح بات کر لو جیسے یشوا کے عشق میں گرفتار ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے۔
ممتا نے سلگ کر کہا تھا۔ ریاض حیدر خاصے طنزیہ لہجے میں بولا، آپ تو یوں آخری خواہش کہہ رہی جیسے آپ کو پھانسی کے تختے پر چڑھانے سے پہلے کسی نے آخری خواہش کا پوچھا ہو۔ ابھی تو پتہ نہیں کتنے سال آپ کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا ہمیں۔ وہ آخر میں قہقہہ لگا کر ہنسا تو چاند بی بی کی روح جیسے تڑپ گئی تھی۔ ذرا جھانکو تو اپنے اندر، تم کیا ہو؟ کیا اچھے بیٹے، یا پھر فرما بردار اولاد، یا پھر بہترین بھائی؟ چاند بی بی نے زندگی میں پہلی بار اس پر غصہ کیا تھا۔ ریاض حیدر خاموش رہا۔ اس سوال کا جواب وہ نہیں دے سکتا تھا۔ تم نہیں بتا سکتے، ہرگز نہیں بتا سکتے۔ تم اپنی شناخت سے بھی ناواقف ہو ریاض حیدر۔ مؤز اکتا کر گیم کھیلنے لگ گیا تھا، جبکہ ریاض بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آج وہ چاہ کر بھی کال کاٹ نہیں پا رہا تھا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں تم کیا ہو۔ آواز آنسوؤں سے تر تھی۔ تم کچھ نہیں، نہ بیٹا، نہ فرما بردار اولاد، نہ بہترین دوست۔ چاند بی بی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑیں۔ تو بس ایک عشق زادہ ہے، عشق زادہ۔ اس کے بعد کال بند ہو گئی تھی۔ ریاض حیدر چند پل گمسم بیٹھا رہا تھا، پھر اس نے یشفا کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تھا، لیکن اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ نہیں مانی۔ اس نے کپڑے چینج کر لی۔ اس دوران وہ بلند آواز میں چاند بی بی کو کوسنے دیتی رہی۔ بچے تک کے کچھ دیر بعد سو گئے، لیکن ریاض حیدر جاگ رہا تھا۔ رات کے 2 بجے پھر گھر سے کال آئی تھی، نہ سلام نہ دعا، صرف ایک جملہ روشا نے کہا تھا، ریاض، امی کا انتقال ہو گیا ہے، صبح 2 بجے جنازہ ہے، اگر آنا چاہو تو آ جانا۔ ریاض حیدر کے ذہن میں یہ جملہ ہتھوڑے کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ رو بھی نہیں سکا، وہ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ کسی ٹرانس کی کیفیت میں وہ اپنے کپڑے اور ضروری اشیاء پیک کرتا رہا۔ بہت مشکلوں سے اسے صبح 4 بجے کی فلائٹ ملی۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح تھکا ہوا، اداس اور نڈال اپنے گھر آ رہا تھا۔ اشفاء کی چیخیں، روشان کا رونا اسے باہر تک سنائی دے رہا تھا۔ بمشکل اپنے وجود کو سنبھالے وہ بریف کیس کھینچتا اپنے محلے میں داخل ہو چکا تھا۔ یشفا، مؤز اور معیز وہی تھے۔ انہوں نے کیا کرنا تھا یہاں؟ دوسرا ان کی سیٹ بھی نہیں ملی تھی۔ 15 برس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ریاض حیدر کو یشفا معراج کی کوئی فکر نہیں ہوئی۔ اسے اس کا خیال نہیں آیا۔ میری خواہش ہے اللہ کسی کا ماں باپ اولاد سے ترستے نہ مرے۔ دنیا میں جتنے دکھی والدین ہیں، میری زندگی میں کی گئی کسی بھی نیکی کے عوض انہیں یہ اعزاز دے دے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی اس اولاد کا چہرہ ضرور دیکھ لیں، جس چہرے کو انہوں نے لاکھ بار جینے کی دعا دے کے چوما ہو۔ دنیا میں اس خطہ ارض پر بستے ہر انسان کو بتا دے، کوئی اپنے والدین سے لڑ نہ سکے، کوئی انہیں اجاڑ کے اپنا گھر نہ بنا سکے۔ گھر تک جاتے ریاض حیدر دل سے دعائیں مانگ رہا تھا، ایک بار میری یہ دعا قبول کر لے، پھر بے شک زندگی میں میری کوئی دعا مت قبول کرنا، بس قیامت تک کے لیے آئے اور آنے والے بوڑھے والدین کے حق میں میری یہ دعا قبول کر لے۔ اللہ سے التجائے کرتا ریاض حیدر اپنے دروازے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس بار چاند بی بی اس کا راستہ دیکھنے دروازے میں کھڑی نہیں ہوئی۔ ان کے وجود کو تلاش کرتا وہ اپنے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اٹھے امی جی، آ گیا آپ کا لاڈلا، دیکھیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ وہ اس بار نور کوٹ نہیں گیا، سیدھا آپ کے پاس آیا امی۔ اشفاء نے ریاض حیدر کو دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر تڑپ کے کہا تھا۔ چاند بی بی کی چارپائی صحن کے وسط میں تھی۔ وہ اپنے ریاض حیدر کا منہ چومنے نہیں اٹھیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ریاض، تم چوکور پراٹھا کھاؤ گے؟ وہ یہ بھی نہیں بولیں کہ میرا ماؤس ساتھ کیوں نہیں لائے؟ آگے وہ بولتی ہوتی تھیں اور ریاض چپ ہوتا تھا۔ آج ریاض ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ چپ تھیں۔ عشق بار بار مل جاتا ہے ریاض، جب تک زندگی ہو۔ انسان نہ جانے کس سے عشق کرتا ہے، مگر ریاض، ماں ایک بار ہی ملتی ہے، یہ روٹھتی نہیں، مگر روٹھ جائے تو واپس نہیں آتی، مانتی بھی نہیں۔ چاند بی بی کی باتوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ یوں ہی وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، یہیں اسی صحن میں۔ جب وہ رو رہا تھا تو چاند بی بی بھی رو رہی تھی، مگر آج وہ اکیلا رو رہا تھا۔ چاند بی بی نے اپنے دوپٹے سے آج اس کے آنسو صاف نہیں کیے، آج اسے چپ کر جانے کو نہیں کہا تھا۔ ریاض حیدر ان کی چارپائی پکڑے یوں ہی روتا رہا، روتا رہا۔ سڈنی کی پر رونق سڑکوں پر یشفا معراج کا انتہائی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہاسپٹل منتقل ہونے پر جو خبر ہوش آنے پہ اسے پتہ چلی، یہ اس سے بھی بری خبر تھی۔ یشفا معراج اب پوری زندگی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ مؤز اور معیز یشفا کی نیکسٹ ڈور نیبرز نے سنبھالے ہوئے تھی۔ اس کی خاصی سلام دعا تھی اس سے۔ ریاض حیدر کو یہ خبر سنانے سے پہلے یشفا معراج نے یہ خبر ذکیہ خانم کو سنائی تھی، جسے سنتے ہی ذکیہ خانم کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔
اس دن چاند بی بی کا سوئم تھا۔ یشوا نے ریاض حیدر کو بھی یہ خبر سنا دی، مگر اسے کوئی دکھ کوئی افسوس نہیں ہوا۔ کال بند ہونے کے بعد وہ چاند بی بی کے شوق میں اب تک گمسم بیٹھا تھا۔ تبھی اندر کمرے سے اریج آپی کی آواز سنائی دی، جو اندر چند عورتوں سے گفتگو کر رہی تھیں۔ ہمیں تو ریاض حیدر تب سے پسند نہیں تھا جب اس نے یشوا کو تھپڑ مارا تھا، پر تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے، ورنہ ہماری یشوا کو تو یرسل سے محبت ہو گئی تھی۔ آج بھی اس نے ریاض حیدر سے تو کمپرومائز کر رکھا ہے، ورنہ اس کے دل میں تو کہیں آج بھی یرسل چھپا بیٹھا ہے۔ برآمدے میں بیٹھا ریاض حیدر ساکت رہ گیا تھا۔ اس کا دماغ آندھیوں کی زد میں تھا۔ جس یشوا مارج سے اس نے عشق کیا تھا وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، یہ احساس ہی کتنا تکلیف دہ تھا۔ تبھی تو میں نے یشوا کی مہندی پر بھی یرسل سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی تھی، مگر کام نہیں بنا۔ یرسل کو یشوا پسند تھی، سو ہماری یشوا کی محبت مل نہ سکی اسے۔ اریج آپی جو چاند بی بی کے سوئم پر آئی تھیں، یرسل کی بہنوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ اسی کمرے کی دیوار کے ساتھ باہر برآمدے میں بیٹھا ریاض حیدر زندہ لاش بن گیا ہے۔ یشوا تمہیں مل جائے گی ریاض حیدر، لیکن اگر وہ تمہیں مل کے بھی نہ مل سکے تو پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ سالوں پہلے کہے گئے جملے کا مفہوم آج اسے سمجھ آیا تھا۔ یشوا تو اسے مل گئی، مگر وہ یشوا کی محبت نہیں پا سکا۔ اتنے سالوں میں وہ پگھلا نہیں سکا اسے۔ یشوا سے وہ محبت کرتا تھا، لیکن یشوا اس سے آگے سوچنا تلوار پر چلنے سے بھی مشکل تھا۔ پوری زندگی میں ریاض حیدر پہ اتنا تکلیف دہ وقت نہیں آیا تھا جتنا آج اس پہ آیا۔ کتنے دن وہ اسی غم میں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے یشوا مارج کو بچوں سمیت پاکستان آنے کا کہا تھا۔ اپنا بزنس چھوڑ دیا اس نے۔ پھر ہمیشہ کے لیے چاند بی بی کے گھر میں سکونت اختیار کر لی۔ روشان کو کینیڈا بھیجا، اشوا کو 3 لاکھ کا چیک دیا، اذان کو اپنی فیکٹری بنانے کے لیے کافی بڑی رقم دی۔ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے میں لگا تھا۔ یشوا کے بارے میں کوئی محبت کوئی عشق اس کے دل میں نہیں رہا تھا۔ وہ اس عورت سے کیسے عشق کر سکتا تھا جس نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے والی اس کی ماں کو کوسنے دیے ہوں، بد دعائیں دی ہوں۔ کم از کم اس جہاں میں وہ یشوا مارج سے عشق نہیں کر سکتا تھا، اس سے محبت نہیں کر سکتا تھا، اس سے ہمدردی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 1.5 برس میں وہ اپنے بچوں سمیت چاند بی بی کے گھر سیٹ ہو چکا تھا، جس کی نئی طریقے سے تزئین و آرائش اور تعمیر ہو چکی تھی۔ لاہور میں اپنا بزنس کھولے وہ ہر روز پہلے کی طرح اپنے گھر آتا۔ ماؤز اور مائز کے لیے اسکول وین گھر کے دروازے تک آ جاتی تھی۔ یشوا ریاض حیدر کی لاپرواہی پر کڑتی رہتی، اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ ذکیہ خانم کا ذہنی توازن جب سے بگڑا تھا تب سے وہ ریاض حیدر کے ساتھ لڑ نہیں سکی۔ وہ کس منہ سے اس سے لڑتی؟ اس دن بے حد دھند تھی، سردی سے پرندے بھی گھونسلوں میں چھپے تھے جیسے ٹھٹھرتے ماحول میں۔ یشوا مارج چاند بی بی کے پاس ان کی قبر پر گئی تھی۔ برسوں سے چھپی بات آج وہ زبان پر لے آئی تھی۔ مومانی، میں نے آپ کا ریاض حیدر چھینا تھا، قدرت نے مجھ سے ممتا چھین لیا، اب میری کوکھ کبھی کسی بچے کو جنم نہیں دے گی۔ یشوا روتے روتے مٹی کو ہاتھ لگاتے چاند بی بی سے کہہ رہی تھی، یہ ماؤز اور مائز آپ کے ہیں مومانی، ان کی خاطر مجھے معاف کر دیں۔ یشوا نے 14 اور 12 سالہ ماؤز اور مائز قبر کے پاس کر دیے۔ اپنے پوتوں کو والہانہ پیار کرنے والی چاند بی بی نے اس دن انہیں پیار نہیں کیا، سینے سے نہیں لگایا، ان کا منہ نہیں چوما تھا۔ امی اب تو آ جائیں، میں آپ کی گود میں سر رکھ کے رونا چاہتا ہوں، دیکھیں تو صحیح، میں عشق زادہ نہیں رہا۔ سفید کلف لگے سوٹ میں چاند بی بی کی قبر سے سر ٹکائے بڑی شیو میں ریاض حیدر نے بس پھر اتنا کہا تھا، میں عشق زادہ نہیں رہا امی، میں تو آپ کا شہزادہ ہوں نا، یہی میری شناخت ہے، اپنے شہزادے کو معاف کر دیں۔ بربری مٹی کو ہاتھ میں لیے آنکھوں سے لگاتا ہوا وہ جھوم کر کہہ رہا تھا۔